بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسنون دعاؤں کا یقین، حصہ نمبر 4۔ یہ حدیث ابن حبان کی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائے گی، اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے لیے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اس کو 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا، اور شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور جو شخص مغرب کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے تو صبح تک یہی سب انعامات ملیں گے۔ ابن حبان۔ محترم دوستو اور عزیزو، یہ چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے قبل یہ کلمات 10 مرتبہ اگر آدمی پڑھ لے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 10 نیکیاں لکھی جائے گی، 10 برائیاں مٹائی جائے گی، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ ان باتوں کو پورے یقین کے ساتھ سنیں، پڑھنا بعد میں ہے، پہلے اس کا یقین کہ ان کلمات کے اندر اللہ پاک نے یہ پاور اور یہ طاقت اور یہ تاثیر قسم خدا کی رکھی ہے۔ جو بھی ان کلمات کو پڑھے گا شیاطین سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور ایسے کئی تجربے ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں، بہت سارے تجربے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ پڑھنے کے زمانے میں ہمارے اساتذہ کے ساتھ ہم علاج کے لیے جایا کرتے تھے۔ بمبئی دھاراوی کا ایک واقعہ ہے، یہ تقریباً سن 1993 یا 94 یعنی آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک عورت تھی، بڑی پریشان تھی، جنات تھے اس پر۔ اس کے علاج کے لیے ہم گئے اساتذہ کے ساتھ، ہمارے استاد تھے، وہ علاج کرتے تھے، اور ہم 4-5 طلباء کو ساتھ لے جاتے تھے۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے رہتے تھے اطراف میں بیٹھ کر، اور وہ علاج کرتے تھے۔ تو اس وقت کا واقعہ آج تک میرے ذہن میں ہے کہ ایک مرتبہ ہم علاج کے لیے گئے تو ایک عورت پریشان تھی، ان کے اوپر کچھ پانی وغیرہ چھڑکا تو جو جنات تھا وہ حاضر ہوا، اور اس نے ہمارے استاد سے کلام کیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس جنات نے بتایا کہ ہم ایک نہیں ہیں، 5 ہیں، اور 5 کے 5 دیوبند سے فارغ ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ لوگ دیوبند سے پڑھے ہوئے ہو، عالم ہو، اور ایک عورت پر سواری کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ اس طرح کے مکالمے ہوتے رہے۔ آخر میں مولانا نے یوں کہا کہ ایک کام کرو، تم ان کو چھوڑ دو، اس عورت کو تم چھوڑ دو، اور تم 5 کے 5 میرے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی۔ تو میں اپنی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہا، ہاں میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ عورت بے ہوش ہو گئی، اور پھر وہ عورت ہوش میں آ کر کہنے لگی، یعنی وہی جنات اس میں سے کہنے لگا کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھا ہے، اور مغرب کی نماز تک آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ تو دنیا کا کوئی شیطان، کوئی دنیا کا شرارتی انسان، یہاں تک کہ کوئی شرارتی جنات بھی آپ کو مغرب تک
کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، اس وقت میری عمر 17 یا 18 سال کی تھی، لیکن میرے ذہن میں آج تک وہ واقعہ محفوظ ہے، اور تب سے میرے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اعمال کی طاقت کا یقین، ایک اعمال میں طاقت ہے، دعاؤں میں طاقت ہے، بشرط یہ کہ اس یقین کے ساتھ پڑھی جائیں۔ کیونکہ میں اپنی پہلی آڈیو میں بھی کہہ چکا کہ اللہ کے نبی کی باتوں کا یقین ایسا مضبوط ہو کہ زمین اور آسمان تو ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ فجر کے بعد یہ دعا 10 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کو مغرب تک شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ بات یقینی ہے۔ بس اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔